کرنی سب کچھ. کوئی دوسری سوچیں ہوتی ماؤں کی کہ بیٹی ہے اب ہم نے شادی بھی کرنی ہے وہ بھی, تو یہ کبھی کبھی آپ کو خطرہ لگتا ہے کہ بالکل وہ پلان آپ کے ختم ہو جائیں گے؟ شادي سوچ نه دی کړی بس موږ هم دغه سوچ دی کوم چې د دې دی موږ یو چې د خلکو خدمت وکړي تعلیم د پاره کار وکړي او موږ ټول د هر چا په د خلکو په کار باندې راشو د غریبو خلکو خدمت وکړو زموږ دا سوچ دی. آپ سے ایک سوال میں نے کرنا ہے, تھوڑا سا شاید آپ کو لجانا میں نہیں چاہتا مگر ضرور یہ بڑی پہلی بار آپ آئی ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی آپ بات کر رہی ہیں. جب ملالہ پہ حملہ ہوا گولی لگی اس دن کیا آپ کے جذبات تھے, جب آپ نے جب اس نے آنکھیں بند اس کو دیکھا آپ نے, اچھا پھر آپ نے اس کو بعد میں اس کی پہلے آنکھیں کھلتی دیکھی تو اس وقت کیا جذبات تھے؟ او بس چې کله خبر شوم زه په لارې روانم زه په سکول کې وم په کور کې مونږ کره د ملاله نیا وه د دوی مور وه زما په لارې دا سوچ دا خیال مې وایي زه چې کله کور ته لاړم زه به هغې ته یم تاسو دعا وکئ تاسو هغه زموږ مشره ده د هغې ویښته سپین دي خدای پاک په مونږ اورېدلي چې الله پاک د انسان د سپینو ویښتو ډېر خیال ساتي او د هغه سوال قبلېږي ما د دې سوال به قبول شي زه په منډه منډه کور ته روانه وم او هغې ته ما حل وي ما ته پته نه وه چې په ملاله باندې حمله شوې ده خو اکسیډنټ شوی دی نو ما هغې ته تاسو دعا کوئ ملاله خوب شوې ده او بیا یو ټلیفون کوو بل به ټلیفون راته کوو او بس ما قرآن شریف راغستی و خدای پاک مې یادوه الله پاک ته مې وي الله پاکه موږ ته خو د هر د حکومت له طرفه آفر شوی و چې تاسو سیکیورټي واخلئ موږ وي نه زموږ الله پاک زموږ سیکیورټي دی موږ د هغه په حواله کړې ده دا موږ هغه خدای پاک ته سپارلې ده د دې حفاظت به الله کوي زما په دې باندې جوخ یقین و چې دا به خدای بچ کوي او بیا چې کله روان شوم د دې خوا له تلمه نو په لارې مې سوچ وکړو ما ویل خدای پاک دا خو ډېر ګران کار دی چې د دې له 15 کاله عمر و 15 سال عمر دی نو بیا مې سوچ مې کول ما زه شکر الحمدلله چې زه خو د ملاله مور یم ښه ده چې د هغه خلکو مور نه یم چا چې په ملاله باندې حمله کړ د هغه میندې به نن څومره خفه وي او په دې زامنو څومره خوشحاله شوي چې زموږ زامن شوي دي نن به هغه څومره خفه وي او بیا چې دلته رالو دا ولیدله نو تاسو وایئ چې دلته تاسو ته هر څه بدل و دلته موږ ته هر څه بدل و هغه ملاله هم بدل وه کومه ملاله چې په سوات کې وه هغه ملاله دلته نه وه نه هغه خندا وه نه هغه صحت و نو خوشحاله هم ډېر شو چې دا ژوندی وه خو خفه هم ډېر شو هغه شپه هم ډېر په تکلیف باندې تېره کړې وه او اوس خو ورځ په ورځ دې د خوشحالي هغه هر څه هېر کړي دي خو دا ژوندی ده دا ژوندی د خپل هغه وطن هغه مینه ټوله په دې باندې تېرو د خپلو خلکو د خپل وطنو د دې په ژوند هر څه تېرو. ملالہ نے تو معاف کر دیا اس کو طالبوں جنہوں نے اس پہ حملہ کیا تھا, آپ نے معاف کیا ان کو؟ اوس زموږ د ملاله هم زموږ یو زړه دی یو شان پکې سوچ دی او معاف خو دل سے بتائیں اپنی بات بتائیں. زړه نه وایي نو معاف خو دې خو خدای پاک دې ته هدایت وکړي نو معاف چې زموږ زړه خوږېږي زموږ داسې زړونه نه وي نو څه ووایو معاف دي. اب ابھی بھی پریشان ہیں فکر مند ہیں ملالہ کی حفاظت کے لیے کہ اگر یہ پاکستان جاتی ہیں یا ان تمام ایشوز پہ بات کرتی ہیں تو کیا آپ کو خوف لگتا ہے ان کے بارے میں؟ غیر خو زما زړه کې شته دی او انشاءالله زه به زموږ وطن دی هغه موږ چېرته پرېښودی شو خامخا به ځو خو یاره به زړه کې او په دې راته لږ دغه را رسېدلی دی غیر دلته کمه شوي ده چې کله دا کسان نوي شوي دي. بہت سی باتیں دل کی باتیں کھل کے باتیں بھی بہت ہونی ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ایک چیز میں بتاؤ, آپ کچھ ان پلیزنٹ باتیں بھی ہونی چاہیے, کنٹروورسیز بھی آپ کو بڑا فالو کرتی ہیں. ایک فوٹوگراف چلی نیٹ پہ بھی ہر جگہ چلی, بڑا اس پہ کرٹیسزم ہوا کہ تسلیمہ نسرین جو بنگلہ دیشی آتھر ہیں جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے بلاسفمی کی, حضور پاک کی شان میں گستاخی کی. ابھی ہم اس بات پہ نہیں چلتے کہ وہ صحیح ہے غلط, لیکن وہ پھر چلا کہ ان کے ساتھ سلمان رشدی کے ساتھ وہ بھی ان پہ بھی الزام ہے بلاسفمی کا. ان لوگوں کے ساتھ تصویریں اتروانا, ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کے روابط ہیں تو کیوں ہیں, کیوں یہ کنٹروورسیز ہیں؟ یہ بہت زیادہ سوال اٹھتا ہے پاکستان میں.
وہ تصویر جو ہے ہم تو فرسٹ آف آل اس کو کلیریفائی کرنا چاہیں گے. میں تسلیمہ نسرین کو جانتی بھی نہیں تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کو بھی سخاروف پرائز ملا تھا اور وہ اس ایونٹ میں شامل ہوگی. لیکن ہم نے تصویر لی, مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ وہاں پر تھی. اس کے علاوہ سلمان رشدی کے بارے میں میرے ابو بتائیں گے آپ کو. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سنی سنائی تصویروں کو, سنی سنائی باتوں کو دوسروں تک پھیلانا, اس کی بنیاد کو پہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کرنا, یہ ہم خدا کو بھی جواب دہ ہے اور اپنی ضمیر کو بھی جواب دہ ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. جو تصویر فیس بک پہ شیئر کیا گیا ہے اس میں سلمان رشدی نہیں ہے, وہ مارٹن شولز ہے. اور مارٹن شولز جو ہے وہ یورپین پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں. البتہ اس تصویر میں تسلیمہ نسرین بھی کھڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ بڑا گروپ تصویر ہے اور اس میں سخاروف پرائز کے جتنے بھی لوریٹس تھے ان کے گروپ تصویر کھینچی گئی ہے. اب یہ ہمارے لیے, میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا, لیکن اگر اس وقت میں جانتا بھی تھا ان کو تو یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کہتا کہ اس خاتون کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوتے, یہ مشکل کام ہوتا. باقی سلمان رشدی کی کتاب کے حوالے سے بھی ایک بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کرسٹینا لیمب اور ملالہ یوسفزئی دونوں نے مشترکہ طور پر اس کو تصنیف کیا ہے. اب کرسٹینا لیمب میری زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتی تھی تو ظاہر ہے وہ سوات جا کر میرے دوستوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میرے کالج کے زمانے کا ایک دوست جس کا اس وقت تعلق اسلامی جمعیت طلباء سے تھا اور آج کل وہ جماعت اسلامی کے حامی ہے, سلمان رشدی کے حوالے سے کہانی انہوں نے بتائی, بڑے اچھی نیت سے بتائی, کوئی ایسی بات نہیں بتائی. تو میں نے یہ کہانی ان کے ساتھ خود شیئر بھی نہیں کی ہے. اور میں نے بعد میں جب میں نے دیکھا, اس وقت میرا یہ سٹینڈ تھا کالج میں کہ دیکھیں جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے, انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, جس طرح قرآن کی عزت محفوظ ہے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی محفوظ ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے میں نے وہاں سٹیج پہ کہا کہ آپ اپنی املاک کو, سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے, اور اگر ہم عقل کے لوگ ہیں, ہوش کے لوگ ہیں, دانش کے لوگ ہیں, چلے سلمان رشدی کے خلاف ایک بک لکھ لیتے ہیں. جب ہماری کتاب آئی تو کتاب آنے سے پہلے بھی یہی اس قسم کی سازشی تھیوریاں تھیں, لیکن کتاب آنے کے بعد جو ناقد لوگ تھے, زیادہ نہیں تھے, چند تھے لیکن بڑے بڑے تیز تھے, تو ان کے آنکھ میں مائکروسکوپ تھا کہ کہیں سے باریک کوئی نقطہ تلاش کر کے دیکھیں جس سے یہ ثابت کر سکے کہ ضیاء الدین اور ملالہ جو ہے یہ کم مسلمان ہے یا جو ہے کم پاکستانی ہے یا غیر محب وطن لوگ ہیں. اور پھر دوسرے ہاتھ میں میگنیفائنگ گلاس تھا کہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے. آپ کا جو بلاگ ہے اس بلاگ پہ بھی تسلیمہ نے کوئی بات لکھی تھی آپ کے؟ تسلیمہ نسرین نے میرے خیال میں وہ بلاگ انہوں نے نہیں پڑھی, وہ بلاگ میں نے پڑھی تھی اور انہوں نے خط بھی لکھا تھا ان کو, اور اس بلاگ میں ملالہ کے نام تسلیمہ نسرین نے خط لکھا ہے, وہ اب بھی ہے اس کے بلاگ پہ. وہ لکھتی ہے ان کو کہ ملالہ آپ کو ڈاکٹروں نے بچایا ہے, جو آپ خدا کے بچانے کی بات کرتی ہے آپ کو ڈاکٹروں نے بچایا ہے. اور پھر آخر میں لکھتی ہے کہ آپ نے سر پہ جو دوپٹہ اوڑھ لیا ہے یہ آپریشن کی نشانی ہے. اگر ہم تسلیمہ نسرین کے خیالات کے حامی ہوتے تو آج ان کے سر پہ دوپٹہ نہ ہوتا. ہمیں ان وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں اس عقیدے کا مالک ہوں کہ مجھے پشتون ہونے کے لیے یا پاکستانی ہونے کے لیے یا مسلمان ہونے کے لیے کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہم پارٹ 1 کے اختتام کو پہنچتے ہیں, کیونکہ باتیں بہت تھیں, پوری فیملی کی باتیں ہیں, اس لیے ہم نے کہا اس کو 2 حصوں میں کریں تاکہ ایک بار آپ جان جائیے کہ ملالہ کس چیز کا نام ہے, فینومنن کا نام ہے, حقیقت کا نام ہے, خواہش کا نام ہے, اور ساتھ ہی جو اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے اس میں سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. ہم آئی پوڈ سے لے کے CIA سے لے کے طالبان سے لے کے فیوچر پلانز,